بسم الله الرحمن الرحيم زہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد باقر العلوم صلوات اللہ علیہ کی آمد کی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ آپ تمام مومن کے حضور مولا باقر العلوم صلوات اللہ علیہ کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا آپ کو سلامتی اور عنایت عطا فرمائے اور امام زمانہ کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل ہو۔ عرض آپ کی خدمت میں یہ کہ ایک مولا باقر علیہ السلام کی حدیث روایت ہے جو کتاب توحید شیخ صدوق نے نقل کی ہے۔ بہترین روایت ہے جس میں ذکر کیا ہے کہ ایک وفد اور گروہ جو ہے جس کو ہم گروہ کہیں، امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو سرکار سے انہوں نے کچھ سوال کیے۔ ان میں سے ایک سوال انہوں نے کلمہ الصمد کے بارے میں کیا تھا، تو اس میں ایک بہت ہی عجیب جملہ سرکار باقر نے فرمایا تھا، وہ بیان کر کے پھر ایک ایسے خطبے کی طرف چلیں گے جو امام باقر علیہ السلام کی زبان لسان اللہ سے نقل ہوا ہے، جس میں انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی شان اور فضیلت بیان کی ہے۔ پہلے یہ جملہ سرکار نے فرمایا، لو وجدت لعلمی الذی آتانی اللہ تعالی حملتاً، اگر میں اپنے علم کے لیے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اس علم کے لیے کچھ ایسے لوگ دیکھتا پاتا جو اس علم کو برداشت کر سکتے، اس کے وزن کو اٹھانے کی طاقت رکھتے، تو لنشرت التوحید والاسلام والایمان والدین والشرائع من الصمد، تو میں دین کو، اسلام کو اور تشریع کو، شرائع کو، شریعتوں کو، ان ساری چیزوں کو کلمہ صمد سے ثابت کرتا، کلمہ صمد سے، الصمد سے بیان کرتا۔ وَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ، لیکن اس طرح کس طرح ہو، کیسے اس طرح ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس طرح کے حامل جو ان علوم کو اٹھا سکیں اور برداشت کر سکیں مجھے ملے ہی نہیں ہیں۔ جب وَلَمْ يَجِدُ الْمُؤْمِنِينَ حَمَلَةً، جب امیر المومنین کو اس طرح کے حامل نہیں ملے، اس طرح کے علوم کے اٹھانے والے نہیں ملے، تو مجھے کہاں ملیں گے؟ تو باقر علوم کو اور اہل بیت علیہ السلام کو اس طرح کے حامل، اس طرح کے قلوب نہیں ملے جو ان کے علوم کو برداشت کر سکتے، اس کا واقعاً دکھ رہتا ہے۔ اور اس زمانے میں بھی ہم اسی طرح ہی کر رہے ہیں کہ اپنے امام کو بالکل بھول چکے ہیں۔ تو چلتے ہیں اس خطبے کی طرح جو امام باقر علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں فضیلت میں بیان فرمایا ہے۔ سرکار کا یہ خطبہ بحر الانوار جلد 26 میں علامہ مجلسی نے بھی نقل کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، نحن جنب اللہ، ہم اللہ کا پہلو ہیں، یعنی ہم وہ ہستیاں ہیں جو تمام مخلوقات سے اللہ کے قریب ترین ہیں، اور ایسے قریب ہیں کہ تمام مخلوق کو اللہ کے ہم ہی قریب کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ صَفْوَةُ، اور ہم اللہ کی صفوت ہیں، ہم اللہ کے خالص ترین بندے ہیں۔ وَنَحْنُ خِيَرَةُ، ہم اللہ کے چنے ہوئے مختار شدہ بندے ہیں۔ وَنَحْنُ مُسْتَوْدَعُ مَوَارِيثِ الْأَنْبِيَاءِ، اور ہم وہ جگہ ہیں اور مکان ہیں جہاں پر اللہ کی انبیاء کی تمام میراثیں محفوظ رہتی ہیں اور محفوظ رکھنے کے لیے رکھی گئیں۔ وَنَحْنُ أُمَنَاءُ اللَّهِ، ہم اللہ کے امین ہیں۔ وَنَحْنُ حُجَّةُ اللَّهِ، ہم اللہ کی حجتیں ہیں۔ وَنَحْنُ أَرْكَانُ الْإِيمَانِ، ہم ایمان کے رکن ہیں، یعنی ہم ایمان کے وہ ستون ہیں، اگر ہم نہ ہوتے تو ایمان کی چھت دھڑام کر کے گر جاتی۔ وَنَحْنُ دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، ہم اسلام کے ستون ہیں، ہم اسلام کے وہ ستون ہیں، اگر ہم نہ رہتے تو اسلام کامل نہ رہتا، ناقص ہو جاتا۔ وَنَحْنُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، ہم اللہ کی وہ رحمت ہیں جو اللہ کی مخلوق پر نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے تمام کائنات اور تمام مخلوق جو ہے حیات پاتی ہے، ہم ہیں وہ اللہ کی رحمت جس کی وجہ سے کائنات اور مخلوق کو حیات ملتی ہے۔ وَنَحْنُ الَّذِينَ بِنَا يَفْتَحُ اللَّهُ وَبِنَا يَخْتِمُ، اور ہم وہ ہستیاں ہیں جن کے وسیلے سے اللہ نے تمام کون و کائنات اور شریعتوں اور علوم کو شروع کیا تھا۔ وَبِنَا يَخْتِمُ، اور ہم ہی وہی ہستیاں ہیں جن کے ذریعے اللہ ان تمام چیزوں کا اختتام کرے گا۔ ہمارے وسیلے سے شروع کیا، ہمارے ذریعے سے ان تمام چیزوں کا اختتام ہوگا۔
اسی لیے فرمایا کہ نحن الاول و نحن الاخر، ہم ہی اول ہیں اور ہم ہی آخر ہیں۔ وَنَحْنُ أَئِمَّةُ الْهُدَى وَمَصَابِيحُ الدُّجَى، ہم ہی ہدایت کے امام ہیں، ہدایت کے آئمہ ہیں، اور تاریک راتوں میں مخلوق کے لیے نور دیتا ہوا چراغ ہیں۔ وَنَحْنُ مَنَارُ الْهُدَى، ہم ہدایت کا مینار ہیں، منار ہیں۔ منار کہتے تھے پرانے زمانے میں ایک خاص مینار کو جو بنایا جاتا تھا، اس میں مینار کی چوٹی پر دیا، چراغ یا اس طرح کی کوئی آگ جلائی جاتی تھی رات کے وقت، جس کے نور کو دیکھ کر قافلے جو ہے اس پناہ گاہ کی طرف آتے تھے، اسی لیے اس کو کہا جاتا تھا منار، یعنی جہاں پر آگ جلا کے روشنی دے کے ان کو ایک سگنل دیا جاتا تھا کہ یہاں پر آؤ، یہاں پر آپ کے لیے رہنے کے لیے جگہ ہے، پناہ گاہ ہے آپ کی۔ تو اہل بیت فرماتے ہیں ہم منار الہدی، ہدایت کے مینار ہیں، یعنی ہم ہدایتوں کی پناہ گاہیں ہیں۔ وَنَحْنُ سَابِقُونَ وَنَحْنُ الْآخِرُونَ، ہم سابق ہیں، تمام کائنات پر سبقت رکھتے ہیں، تمام مخلوقات پر سبقت رکھتے ہیں۔ وَنَحْنُ الْآخِرُونَ، اور آخر تک بھی ہم ہوں گے، جہاں کائنات ختم ہوگی اور اس کا اختتام ہوگا، ہم بھی وہاں پر آخر ہوں گے۔ العلم المرفوع للخلق، ہم اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے بلند ترین پرچم ہیں، ہم علم ہیں اللہ کی مخلوق کا۔ جس کو بھی یہ ڈھونڈنا ہو کہ کائنات میں اللہ کی طرف جانے والا پرچم اور علم کون سا ہے، وہ ہمیں دیکھ لے، ہم تک پہنچ جائے، ہم وہ پرچم ہیں جو مخلوقوں کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ وَمَن تَمَسَّكَ بِنَا لَحِقَ، جو ہم سے متمسک ہو جائے اور ہم سے جو جڑ جائے اور ہمارا جو دامن تھام لے، لحق ہے، وہ ہم سے ملحق ہو گیا، یعنی آباد ہو گیا۔ وَمَن تَخَلَّفَ عَنَّا غَرِقَ، اور جس نے ہم سے منہ پھیر لیا، ہم سے جدا ہو گیا، ہم سے تخلف کیا، وہ برباد ہو گیا۔ نحن قادۃ الغر المحجلین، ہم چمکتے ہوئے چہرے والوں کے، جن کے چہرے نورانی ہیں، سفید چہرے والوں کے ہم قائد ہیں۔ وَنَحْنُ خِيَرَةُ اللَّهِ، ہم اللہ کے چنے ہوئے مختار شدہ خالص مخلص بندے ہیں۔ وَنَحْنُ الطَّرِيقُ وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ إِلَى اللَّهِ، ہم اللہ کی طرف جاتا ہوا سیدھا راستہ ہے، ہم وہ صراط مستقیم ہیں کہ جس پر کوئی انسان آ جائے تو سیدھا خدا کی طرف جائے گا۔ وَنَحْنُ مِن نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، ہم اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو اس نے اپنی مخلوق پر نازل کی۔ وَنَحْنُ الْمِنْہَاج، ہم اللہ تک پہنچانے کے لیے، مخلوق کو اللہ تک پہنچانے کے لیے روش ہیں، منہج ہیں۔ وَنَحْنُ مَعْدِنُ النُّبُوَّةِ، ہم نبوت کی کان ہیں، جہاں پر اللہ نے نبوتیں رکھی تھی اور نبوت کے معارف اور علوم رکھے تھے، وہ کان ہم اہل بیت ہیں۔ وَنَحْنُ مَوْضِعُ الرِّسَالَةِ، ہم رسالت کی جائے گاہ ہیں، رسالت کا ٹھکانہ ہے، جہاں پر رسالت آ کے قرار اور سکون لے، وہ مکان ہم اہل بیت ہیں۔ وَنَحْنُ الَّذِينَ إِلَيْنَا مُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، ہم وہ ہستیاں ہیں جس کی طرف ملائکہ آتے اور جاتے رہتے تھے۔ وَنَحْنُ سِرَاجُ لِمَنِ اسْتَضَاءَ بِنَا، ہم وہ چراغ ہیں، جو شخص بھی نور لینا چاہتا ہے، منور ہونا چاہتا ہے، جو شخص نورانی ہونا چاہتا ہے، تو اس شخص کو نور دینے والے چراغ ہم ہیں، نورانی کرنے والے سراج اور چراغ ہم ہیں۔ وَنَحْنُ السَّبِيلُ لِمَنِ اقْتَدَىٰ بِنَا، ہم وہ راستہ ہیں، اگر کوئی کائنات میں ہماری اقتداء کرے وہ خدا تک پہنچ جائے گا۔ وَنَحْنُ الْهُدَاةُ إِلَى الْجَنَّةِ، اور ہم وہ ہدایت کرنے والے ہیں، ہادی ہیں، جو جنت کی طرف ہدایت کرتے ہیں، بہشت تک پہنچاتے ہیں۔ وَنَحْنُ عِزُّ الْإِسْلَامِ، ہم اسلام اور دین کی عزت ہیں، اسلام جہاں عزیز ہوتا ہے وہ ہم ہیں۔ وَنَحْنُ الْجُسُورُ وَالْقَنَاطِرُ مَن مَضَىٰ عَلَيْهَا سَبَقَ، مخلوق اور خالق کو ملانے والی وہ پلیں ہیں جن پلوں سے جو بھی گزر گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ سابق ہو گیا۔ وَنَحْنُ مَن تَخَلَّفَ عَنْهَا مَحَقَ، اور ہم وہ ہستیاں ہیں، ہم وہ پلیں ہیں جن سے جو بھی اختلاف کرے، جو بھی منہ پھیرے، وہ محق، نابود اور برباد ہو گیا۔
وَنَحْنُ السِّنَامُ الْأَعْظَمُ، ہم بلند ترین اور اعلیٰ ترین پہاڑ کی چوٹیوں کی طرح بلند و بالا ہیں، اعلیٰ ہیں۔ وَنَحْنُ الَّذِينَ بِنَا تَنزِلُ الرَّحْمَةُ، ہم وہ ہستیاں ہیں جن کے وسیلے سے اللہ رحمت نازل کرتا ہے۔ وَبِنَا تُسْقَوْنَ الْغَيْثَ، اور ہمارے ذریعے سے اللہ بارشوں کو بھیج کر حیات دیتا ہے۔ نحن الذین بنا یصرف عنکم العذاب، ہم وہ ہستیاں ہیں، ہم وہ وجود پرجود ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تم تمام مخلوقات سے عذاب کو دور کرتا ہے۔ فمن عرفنا، بس جس نے ہم کو پہچانا، جس نے ہماری معرفت حاصل کی، ونصرنا، اور ہماری نصرت کی، وعرف حقنا، اور ہمارے حق کی معرفت حاصل کی، وَأَخَذَ بِأَمْرِنَا، اور ہمارے امر کے ذریعے سے اخذ کیا اور لیا، فَهُوَ مِنَّا وَإِلَيْنَا، وہ ہم میں سے ہے اور ہماری طرف ہی پلٹ کر آئے گا۔ یا زہرا